الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں مرنے کے بعد کے مقامات زیر بحث ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ موت کے بعد کیا صورت پیش آتی ہے، انسانوں کو کس صورتحال سے دوچار ہو کر ایک نئی دنیا میں داخل ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے برزخ کا عنوان قائم کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیلات ہم نے پچھلی نشست میں پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد اب محشر ہے۔ میں نے لکھا ہے اس سے اگلا مقام محشر ہے، یعنی برزخ میں چلے گئے، وہاں رہے، اس میں کیا احوال پیش آئیں گے، ان کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ اس سے اگلا مقام محشر ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ دوسری مرتبہ نفخ صور کے بعد، نفخ صور یعنی وہ جو نرسنگا پھونکا جائے گا، قرآن نے یہی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک بار صور پھونکا جائے گا، اس کے نتیجے میں سب لوگ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ پھر پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ اس دوسری مرتبہ کے صور کا ذکر ہے۔ اس سے اگلا مقام محشر ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ دوسری مرتبہ نفخ صور کے بعد، یعنی صور پھونکنے کے بعد، تمام وہ انسان جو آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے، از سر نو زندہ کیے جائیں گے۔ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف عمروں میں لوگ رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو فلاں عمر تک پہنچنے کے بعد ہی آئے گی۔ ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے، اس سے نکلتے ہی آ جاتی ہے، بچپن میں آ جاتی ہے، لڑکپن میں آ جاتی ہے، جوانی میں آتی ہے، اور بعض اوقات آدمی بڑھاپے کی دہلیز پر ایڑیاں رگڑتا ہے لیکن نہیں آتی، اور پھر ایک وقت میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو جتنے لوگ بھی اس طرح دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک از سر نو زندہ کیے جائیں گے۔ از سر نو یعنی یہاں زندہ تھے، بلکہ اگر قرآن مجید کی تعبیر کو دیکھیے تو اس نے یہ بتایا ہے کہ تم اس سے پہلے ہی وجود میں آ چکے تھے، لیکن جس طرح موت کی صورت میں اب سلا دیے جاتے ہو، ایسے ہی اس سے پہلے ایک عالم میں رہے ہو، وہاں سے تمہیں جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد وہی موت آئے گی، اور اس موت کے بعد دوبارہ اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح اس دنیا میں اٹھے۔ یہاں ایک تدریجی عمل ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، لیکن وہاں یہ مراحل نہیں ہوں گے۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے۔ حشر کا مطلب ہے جمع کرنا لوگوں کو۔ تو سب کے سب لوگ چونکہ قبروں سے اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں حساب کے لیے جمع کیے جائیں گے، تو اس کو حشر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے، یعنی جمع کرنا۔ اسی سے محشر کا لفظ بنتا ہے، جمع کرنے کی جگہ۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ زلزلہ قیامت کے بعد ایک نئی زمین وجود میں آئے گی۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائی ہے کہ اس وقت جو کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ ساری کائنات جس میں اربوں کھربوں کی تعداد میں، بلکہ ہمارے حساب سے بھی ماوراء سیارے اور ستارے فضائے بسیط میں گردش کر رہے ہیں، یہ سب در حقیقت وہ میٹیریل ہے، وہ مواد ہے، وہ مسالہ ہے کہ جو ایک نئی دنیا کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے۔
اب اس سے ایک دوسری دنیا وجود میں لانی ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ زلزلہ قیامت کے بعد ایک نئی زمین وجود میں آئے گی، اس میں بھی یہی تعبیر اختیار کی ہے قرآن نے، یعنی اس کی صورت کیا ہوگی، وہ اس موجودہ دنیا سے ملتی جلتی ہوگی۔ تو اس لیے یہ کہا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس زمین اور اس آسمانوں پر جس طرح کی دنیا تمہیں نظر آتی ہے، اس کو ہم اٹھائیں گے اور ایک نئی زمین اور نئے آسمان میں یا نئے آسمانوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اسی پر برپا ہوگا، یعنی جس وقت لوگ نفخ صور کے بعد، دوسرا صور پھونکنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو ایک نئی زمین ہوگی جس میں وہ اٹھیں گے۔ یہ زمین فنا ہو چکی ہوگی پہلے صور کے نتیجے میں، دوسرے صور کے نتیجے میں جو نئی دنیا وجود میں آئے گی، یہ اسی پر برپا ہوگا۔ اس میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں، یعنی وہاں پھر کیا ہوگا، ان سب کو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر دیا ہے۔ میرا نقطہ نظر یا میرا زاویہ یہی ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی معلومات ہیں ان میں اصل بنیاد قرآن ہی پر رکھنی چاہیے۔ بعد کے لوگوں نے ایسی بہت سی چیزوں کو جب روایتوں کی روشنی میں بیان کیا ہے تو بڑے تصرفات ہو گئے ہیں، لہٰذا قرآن مجید کا اصل موضوع چونکہ یہی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نقل ہو گئی ہے، وہ عربی مبین میں ہے، اس کا سیاق سباق بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، یعنی قیامت میں کیا ہوگا اور جنت میں کیا ہوگا اور دوزخ میں کیا ہوگا، اس میں اصل انحصار اللہ تعالیٰ کے بیانات ہی پر رہنا چاہیے۔ اس میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ ایک، تمام انسان زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی یہاں سے ابتدا ہوگی، تمام انسان زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ زندگی روح و جسم کے ساتھ ہوگی، یعنی ایک جسم ہمارے روحانی وجود کو یہاں دیا گیا، ایک جسم وہاں دیا جائے گا۔ وہ جسم کس مادے سے بنا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات بھی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک غیر مرئی صورت میں مرنے کے بعد ہی مل جاتا ہے، لیکن جب حشر برپا ہوگا تو وہ مرئی ہو جائے گا، ویزیبل ہو جائے گا۔ یہ زندگی روح و جسم کے ساتھ ہوگی۔ قرآن میں اسی کو دوسری مرتبہ کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی زندگی تو وہ بھی ہے جو برزخ میں گزر رہی ہے، جو لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے سب زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کس طرح کی ہے قرآن مجید نے کہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ کہ روحانی زندگی کیسی ہوتی ہے، جسم کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے، ہم اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ جسم کے بغیر یعنی اس جسم کے بغیر جس کے ہم عادی ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں۔ تو چونکہ ایک جسم دیا جائے گا تو اگرچہ برزخ میں بھی ایک نوعیت کی زندگی ہے، لیکن قرآن مجید دوسری زندگی سے اس کو تعبیر کرتا ہے جب ایک جسم دے کر ہماری ایک شخصیت دوبارہ ایک نئے قالب میں سامنے آ جائے گی۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کا جو شعوری احساس ہے وہ قالب کا تقاضا کرتا ہے، وہ یہاں بھی تقاضا کرتا ہے، وہ وہاں بھی اس کا تقاضا کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے۔ جہاں تک روحانی زندگی کا تعلق ہے وہ زندگی ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کے سمجھایا ہے کہ احوال کی نوعیت اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے جو تمہیں خواب میں ہر روز پیش آ جاتے ہیں۔ یہ زندگی، جس طرح کی زندگی کا تجربہ ہم اس وقت کر رہے ہیں، اس نوعیت کی، اس طرح کی زندگی مرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ حشر کے موقع پر دی جائے گی۔ قرآن میں اسی کو دوسری مرتبہ کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں انسان کے دنیوی جسم کو، یعنی اس دنیوی جسم کو، اس قالب کو جو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس میں انسان کے دنیوی جسم کو ایک ایسے جسم میں تبدیل کر دیا جائے گا جو خدا کی ابدی بادشاہی میں نعمت و نقمت کی ہر حالت میں رہنے کے لیے موزوں ہوگا۔ یعنی یہ جسم دیا گیا ہے، یہ جہاں کے حالات کے لیے موزوں ہے۔
اس میں نقائص بھی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہیں، اس کو بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، تو اس کے اپنے کچھ خصائص ہیں۔ وہاں پر ابدی زندگی ہے، نعمت کی زندگی بھی ابدی ہے، نقمت کی زندگی بھی ابدی ہے، تو وہاں کے لحاظ سے جس طرح کا جسم چاہیے ہوگا اور جس میٹیریل یا مسالے کا جسم چاہیے ہوگا وہ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، وہ دیا جائے گا۔ لیکن ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ آج زندہ ہے، یعنی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ جائے گی۔ میرے احساسات، میرے جذبات، میری یادداشت، میرا حافظہ، میرے میلانات، میں ان کے ساتھ اٹھوں گا۔ شخصیت میں اس لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا میں یہاں شکار ہو جاتا ہوں، ان سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن بحیثیت مجموعی یہی شخصیت اسی شعور کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اس میں اب قرآن مجید کے بیانات ہیں، معاف کیجیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ یاسین کی آیت 51 ہے، بنی اسرائیل کی 49-51۔ ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی تعجب سے کہتے ہیں، استبعاد کا اظہار کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں چندرا کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کہا جا رہا ہے ایسا ہوگا؟ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا قبروں میں، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جواب دیا ہے، کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 49 سے 51 آیات ہیں۔ اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو اور اس کا ذوق رکھتا ہو تو وہ اش کر اٹھتا ہے، کیا اسلوب ہے ان آیات کا۔ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یہ قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب میں بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ترجمہ اس کی بلاغت کو اس طرح منتقل نہیں کر سکتا۔ 2 انسان کی قوتیں اور صلاحیتیں اس اعادہ خلق کے نتیجے میں نہایت غیر معمولی ہو جائیں گی۔ یعنی کچھ صلاحیتیں اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ بھی بہت غیر معمولی ہیں، لیکن جب اعادہ خلق ہوگا، یعنی دوبارہ ایک نیا جسم دیا جائے گا، دوبارہ انسانوں کو بنایا جائے گا، تو صلاحیتیں بھی اور قوتیں بھی غیر معمولی ہو جائیں گی، ایکسٹرا آرڈینری۔ یہاں تک کہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے وہ جس شخص کو چاہے گا دیکھ لے گا۔ یہاں تو اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم آلات کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت اگر میں گفتگو کر رہا ہوں تو انسانی ذہن نے اپنی کرشمہ سازی سے ایسے آلات بنا دیے ہیں کہ دنیا بھر میں مجھے کہیں بھی سنا جا سکتا ہے،
اور لوگوں سے بات کرنی ہو تو اس کے بھی اسباب اور ذرائع موجود ہیں، اور لوگ بات کرنا چاہیں تو اس کے بھی اسباب و ذرائع موجود ہیں، لیکن یہ سب آلات کے ذریعے سے ہے۔ وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی صلاحیتیں ایسی ہو جائیں گی کہ وہ اس طرح کے سب معاملات کر لے گا، یہاں تک کہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے وہ جس شخص کو چاہے گا دیکھ لے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی دور ہو، اور اس سے بات بھی کر لے گا۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جنتی جب دنیا میں اپنے ایک ساتھی کو یاد کرے گا تو وہیں بیٹھے ہوئے جہنم کی گہرائی میں بھی اس کو دیکھ لینے میں اسے کوئی دقت نہ ہوگی۔ سورہ صافات کی 54 سے 57 آیات ہیں۔ قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ وہ کہے گا ذرا جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، یہ کہہ کر وہ جھانکے گا تو اس کو دوزخ کے بیچ میں دیکھ لے گا، پھر بے ساختہ بول اٹھے گا خدا کی قسم تم تو مجھے تباہ کر دینے والے تھے، اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی انہی میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ یعنی کسی ایسے دوست کو دیکھے گا جس نے بری ترغیبات دی ہوں گی، جس نے الحاد سکھانے کی کوشش کی ہوگی، جس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کی تربیت دی ہوگی، جس نے شرک پرواز کہا ہوگا اور وہاں اپنا انجام بھگت رہا ہوگا، تو وہ اس طرح دیکھ بھی لے گا اور بات بھی کر لے گا۔ 3، یہ ایک نیا عالم ہوگا، یعنی ایک نئی دنیا ہوگی، یہ ایک نیا عالم ہوگا جس کی زمین پروردگار کے نور سے روشن ہوگی۔ یہاں پر تو سورج ہے، اس کی روشنی میں ہم جیتے ہیں، اس کی حدت سے زندگی پاتے ہیں، لیکن وہاں یہ ایک نیا عالم ہوگا جس کی زمین پروردگار کے نور سے روشن ہوگی، اس کا جلال روبرو ہوگا، اور فرشتے اس کے عرش کا حلقہ کیے ہوئے ہوں گے۔ ہر چیز خدا کی حمد کرے گی، یہاں تک کہ مجرم بھی اس کے حضور میں حمد و ثنا کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ اس ذیل میں قرآن مجید کی آیات ہیں سورہ زمر کی، بنی اسرائیل کی، پھر زمر کی۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربہا۔ یہ زمر کی 68-69 ہے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت 52 ہے۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو، کیونکہ ایک نیند کی سی حالت طاری رہے گی عالم برزخ میں، تو اٹھتے وقت کا احساس نہیں ہوگا، یہی لگے گا کہ دن بھر رہے، صبح تھے، شام اٹھ گئے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ زمر کی 75 ہے۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، جہانوں کا پروردگار۔ اس کے بعد 4، زمین و آسمان اس روز خدا کی مٹھی میں ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ قیامت کے منکر رہے ان کے لیے یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ سورہ زمر کی آیت 67 ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ نہایت خوبصورت اور بلیغ تعبیریں ہیں
اللہ تعالیٰ کے اس روز اقتدار کی، اس کی حشمت کی، اس کی شان کی، کہ کس طرح سے گویا یہ جو زمین و آسمان اس وقت بے کنار نظر آتے ہیں، یہ پوری طرح گرفت میں ہوں گے۔ مزمل کی 17-18 ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اس لیے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ شدنی ہے۔ یہ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے، یہ پھر ایک نہایت بلیغ تعبیر ہے کہ اگر بصیرت کی آنکھیں ہوں تو اس زمین کی ایک ایک چیز اور آسمان کی ایک ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہوگی جب یہ بساط لپیٹ دی جائے گی۔ لوگوں کے اعمال ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ بھائی اپنے بھائی کی فریاد سنے گا، نہ بیٹا ماں باپ کی دہائی پر کان دھرے گا، نہ بیوی بچوں کا کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ سورہ عبس کی 33 سے 42 آیات ہے۔ فَإِن جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے، حشاش بشاش، اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی منکر، یہی نافرمان ہوں گے۔ اس دن کی حاضری کے لیے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اپنے جن پیشواؤں کی پیروی وہ دنیا میں کرتے رہے وہی ان کی قیادت کریں گے۔ یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ایک طرح سے لائنیں لگا دی جائیں گی، اور جن کو یہاں لوگ اپنے پیشوا مانتے رہے ہیں وہ اگر پیشوا ضلالت کے تھے اس صورت میں بھی اور ہدایت کے تھے اس صورت میں بھی، انہی کے پیچھے وہ کھڑے ہوں گے۔ وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے اور قبروں سے اٹھا کر اس طرح لائے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور ایک گواہی دینے کے لیے ساتھ ہوگا۔ ان کی فضیلت کے لیے انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا مگر نہ کر سکیں گے۔ رحمان میں 41 سے 42 آیات ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مجرم وہاں اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیات ہیں۔ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ انہوں نے فرعون کی بات مانی، درحال ہے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ یہ جو پیچھے بتایا کہ پیشوا ہوں گے اور پیچھے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پیروی کی، تو اس دن بھی یہی صورتحال سامنے آ جائے گی اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ سورہ قاف کی 20 سے 21 آیات ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اور وہ دیکھو سور پھونکا گیا، یہ وہی دن ہے جس کی وعید ہم نے تمہیں سنائی تھی۔
ہر شخص حاضر ہو گیا ہے، اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ پھر سورہ قلم کی 42-43 آیات ہیں۔ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب بڑی ہلچل پڑے گی اور یہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ظالم ان کی کمر تختہ ہو گئی۔ یہ اس وقت بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب یہ بھلے چنگے تھے۔ 5، تمام نوع انسانی اس روز 3 گروہوں میں بانٹ دی جائے گی۔ ایک حق کے لیے سبقت کرنے والے، دوسرے عام صالحین نیکوکار لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تیسرے وہ مجرم جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور پیچھے ہی سے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ بنیادی تقسیم 3 گروہوں میں ہوگی۔ سبقت کرنے والے السابقون جن کو کہا جاتا ہے، دین کی دعوت پہنچی، پیغام آیا، سنا، لبیک کہا، فوراً اس کی طرف لپکے، ہر چیز کو قبول کیا، نیکی اور خیر کے ہر کام میں سب سے آگے رہے، یعنی ان کا معاملہ بالکل واضح ہوگا، ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو حاصل ہو جاتی۔ پھر دوسرے عام صالحین نیک لوگ جو یہاں سوئے رہیں گے، برزخ میں اٹھیں گے اور وہاں اعمال کے لحاظ سے ان کا نامہ اعمال انہیں دیا جائے گا، اور چونکہ اس میں خیر کا پہلو غلبہ رکھتا ہوگا تو اس لیے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور تیسرے مجرمین ہوں گے۔ فرمایا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اور تم اس دن 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر ایک گروہ دائیں والوں کا ہوگا، سو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے۔ دوسرا گروہ بائیں والوں کا، تو کیا بدبختی ہے بائیں والوں کی۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی مقرب ہوں گے۔ سورہ انشقاق کی 10-12 آیات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا۔ 6، لوگوں کے اختلافات کی حقیقت کھول دی جائے گی۔ یعنی یہاں ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے اختلافات ہیں، مذہبی بھی ہیں اور بھی بعض معاملات میں ہیں جن پر مناظرے بھی ہوتے ہیں، گفتگویں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھایا جاتا ہے، فتوے بھی لگتے ہیں۔ تو یہاں تو آخری فیصلہ شاید ہی کسی چیز کا ہو سکے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے یہ بتائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ لوگوں کے اختلافات کی حقیقت کھول دی جائے گی، وہ احتساب کے لیے پیش ہوں گے تو ہر چیز پورے انصاف کے ساتھ اور اپنے وزن کے مطابق سامنے آئے گی۔ یعنی ہر چیز کے لیے جو وزن اللہ کے ہاں مقرر ہے، نیکی کے پہلو سے بھی اور برائی کے پہلو سے بھی، وہ اسی وزن کے ساتھ سامنے آ جائے گی۔ اس موقع پر کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، کسی کی دوستی کام نہ آئے گی، کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا، کوئی شفاعت نفع نہ دے گی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر چیز بالکل آخری درجے میں واضح ہو جائے گی۔ لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں اور بالعموم پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ فلاں نے تو یہ کیا، فلاں کی یہ نیکی ہے، فلاں کا یہ خیر ہے۔ تو یہ لوگوں کی باتوں پر تبصرے ہیں۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ ہر شخص سے اس کے علم اور اس کے عمل کے مطابق محاسبہ ہوگا اور پورے انصاف کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ اس میں بھی کچھ آیات ہیں۔ سورہ مائدہ کی 48 آیت ہے،
الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اسی طرح انبیاء کی آیت 47 ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ نیکیاں خیر جس نیت سے کیں، جس طرح سے ہوئیں، سب سامنے رکھ دی جائیں گی، تاکہ آدمی خود پکار اٹھے کہ میرے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی۔ بقرہ کی آیت 48 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ 7، اتمام حجت کے لیے گواہ پیش کیے جائیں گے، یعنی یہ سب ہو جائے گا، حقائق بالکل واضح ہو جائیں گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں سنائیں گے، بلکہ اب گواہیاں آئیں گی سامنے۔ اتمام حجت کے لیے گواہ پیش کیے جائیں گے، انبیاء علیہم السلام بھی گواہی کے لیے بلائے جائیں گے، لوگوں کی زبانیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اور جسم کے رونگٹے تک گواہی دیں گے، اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ زمر کی آیت 69 ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے۔ اس میں خاص طور پر اشارہ ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی طرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، ایک پیغمبر ہیں اور دوسرے یہ پوری کی پوری قومیں ہیں، ان کو اسی منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد نور کی آیت 24 ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حامیم السجدہ کی 20 سے 21 آیات، حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ دوزخ تک آپ پہنچیں گے تو جو کچھ یہ کرتے رہے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے ان پر اس کی گواہی دیں گے، یہ اپنے جسموں سے پوچھیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہم کو اسی اللہ نے گویا کر دیا، یعنی زبان دے دی، بولنے والا کر دیا، جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے، اس طرح گواہی دیں گے۔ اور لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ 8، یہی موقع ہے جب مشرکین کے معبود ان کو جھوٹا قرار دیں گے۔ سب سے بڑا مقدمہ شرک اور توحید ہی کا مقدمہ ہوگا۔ مشرکین کے معبود ان کو جھوٹا قرار دیں گے، پیشوا اپنے پیرووں سے، یعنی جو لیڈر، رہنما، مذہبی رہنما، بڑے بڑے پیر اور بزرگ، پیشوا اپنے پیرووں سے لا تعلقی ظاہر کریں گے
اور انسان کا ازلی دشمن شیطان اپنے پیچھے چلنے والوں کو ملزم ٹھہرا کر ان سے اظہار برات کر دے گا، وہ بھی اس وقت ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کے لیے جو آیات میں نے یہاں نقل کی ہیں، اس میں پہلے نحل کی آیت 86، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے، اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ یعنی اس طرح کی تو تکار ہوگی، سب ایک دوسرے سے علیحدگی کا، برات کا اعلان کر دیں گے۔ بقرہ کی 166 آیت ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے، یعنی اپنے پیچھے چلنے والوں سے، جو لوگ ان کے مرید رہے، جو ان کے لیڈر کی حیثیت سے پیرو رہے، سب بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ۔ اور آخر میں یہ ابراہیم کی آیت 82 ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی پیرو اپنے پیشواؤں سے اظہار برات، پیشوا اپنے پیرووں سے اظہار برات، تمام اسباب، تمام تعلقات، تمام سہارے جن پر یہاں تقریریں ہوتی ہیں اور جن کی امیدیں دلائی جاتی ہیں، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں کا دامن پکڑ لو، سب چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ابلیس شیطان کے جس نے اللہ سے مہلت مانگی اور جس کے کارندے قیامت تک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، وہ بھی اپنے آپ کو بری کر کے الگ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں کوئی کسی کے لیے کچھ کہنے کو تیار نہ ہوگا۔ تو اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے۔ اس وقت جب لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم کی آیت جیسے میں نے پڑھی، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے، شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ میں ایک دن اٹھاؤں گا، میں حساب لوں گا، تم میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور یہاں صحیح علم اور صحیح عمل کی بنیاد پر تمہارے مقدر کا فیصلہ ہوگا۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، سو اس نے وہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی وعدے تو وہ بھی کرتا ہے، طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ اعتراف کرے گا اس بات کا، اقرار کرے گا، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، یعنی بات ہی کی تھی نا میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ یعنی میں نے بلایا، پکارا، میں نے دلائل دیے، تم نے قبول کر لیا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو۔ اس طرح اپنے آپ کو الگ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہ ٹھیک اس حقیقت کا بیان ہے کہ انسان کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، اور اس کے تمام وہی فیصلے وہاں اس کے لیے عذاب کا یا ثواب کا باعث بنیں گے جو اس نے اپنے ارادے سے کیے ہیں۔ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں،
نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. یعنی میرا انجام بھی سامنے آ گیا، تمہارا انجام بھی سامنے آ گیا. تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو اس نے کہا کہ شریک ٹھہرایا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے جس شرک کی دعوت دی تم نے اس کو قبول کیا اور پھر میرے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو اپنے مندر میں سجا لیا. یہ سب دھوکہ اور فریب تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو یہ محشر کی قرآن مجید میں تصویر ہے. اس کے بعد 2 مقامات باقی ہیں، دوزخ اور جنت. اس پر اگلی دفعہ گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.